اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے سفر المظفر کا مہینہ 15 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثاں ہوتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، حضرت شمویل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ان میں نہ کوئی نبی اور رسول تھے اور نہ ہی کوئی حاکم، چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کرتے رہتے۔ ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح اور قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جیسے قوم عمالقہ کے لے کر چلی گئی تھی تابوت سکینہ کتینی، اس کے بارے میں وہ ایک نشانی کر کو بولتے ہیں۔ یہ قصہ آپ کو سورہ بقرہ میں ہے، سیخل کے آخری میں ویسا آتا ہے۔ فرشتے وہ صندوق تمہیں لا کر دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرشتوں نے وہ صندوق حضرت طالوت کو پہنچا دیا اور حضرت طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ چمکدار لال جم کا تو پتھر کتی ہی نہیں، ناگمنی کتی نہیں، اس کے بارے میں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ جیسے زہریلے جانور میں جو کہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ گندی ہوا اپنے اندر جذب کرتا ہے اور صاف ستھری ہوا خارج کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کچھ اژدھاؤں کے جسم میں روشن اور بے حد قیمتی لال جم پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ اژدھا اندھیری رات میں اس کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے اور اس کی روشنی میں کیڑے مکوڑوں کو شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ سانپ جیسے زہریلے جانور میں قیمتی اور چمکدار لال جم پیدا کر دینا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ تینواں قصہ ایک فرض کے بارے میں، جانوروں میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور اس کا حق نہ ادا کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا جو اپنی کھروں سے اس آدمی کو رونڈ دے گا اور سینگ مارے گا۔ جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث 1460 ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ اس میں کیا فائدہ کرتا ہوں؟ جس طرح سونے، چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے جبکہ نصاب کے باقدر ہو۔ چارواں قصہ ایک سنت کے بارے میں، چھوٹی انگلی سے خلال کرنا۔
حضرت مستورد بن شہداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کو رگڑ یعنی خلال فرمایا۔ ترمذی حدیث 40 میں ہے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم صبح کو جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تم صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس پر اسی وقت عمل کرو یا نہ کرو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ 219 ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، چنانچہ جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث 100 عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں واپس آنے کی تمنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان غیر ایمان والوں میں سے کسی کو موت آتی ہے اور آخرت کا معائنہ ہونے لگتا ہے، اس وقت افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھ سے موت کو ٹال دیجیے اور مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں واپس جا کر نیک کام کروں۔ سورہ مومنون میں 9 آیت میں ہے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا استقبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب میں 40 آیت میں ہے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ گائے کے دودھ کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے کا دودھ شفا ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ شعب الایمان 5956 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ رسولوں اور کتابوں پر ایمان لاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری ہے۔ سورہ نساء 130 آیت میں ہے۔ سوئے الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 15 سفر المظفر کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 16 سفر المظفر کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔